والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سورۃ بقرہ کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی ہدایت یافتہ اور متقی بندوں کی 5 صفات بیان فرماتے ہیں، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اولئک یعنی یہ وہ لوگ ہیں، اولئک یہی ہیں، یہ وہ ہیں، علی معنی اوپر، یہاں معنی کرتے ہیں پر، ہدن ہدایت یعنی ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے۔ نماز میں ہمیں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا سکھایا گیا اور سمجھایا گیا۔ نماز کی ہر رکعت میں اللہ تبارک و تعالی سے سوال کیا جاتا ہے ہدایت کا، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو جب بندے نے اللہ رب العزت سے سوال کیا ہدایت کا، تو پھر اللہ رب العزت نے سورۃ بقرہ کے آغاز میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تم نے جس ہدایت کا سوال کیا تھا، جس ہدایت کے تم طالب بنے تھے، تو آ گئی تمہارے پاس وہ ہدایت اس کتاب کی صورت میں جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں پایا جاتا۔ ھدی للمتقین، جو تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں یا تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں، یعنی جو متقی ہیں یا متقی بننا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ کتاب رہنمائی کرنے والی ہے، ان کو ہدایت کے راستے پر چلانے والی ہے اور منزل مقصود تک پہنچانے والی ہے۔ اور پھر اس کے بعد 5 صفات بیان فرمائیں، اور پھر آخر میں فرمایا کہ یہ صفات جن میں پائی جائیں گی یا پائی جاتی ہیں، وہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے۔ ہدایت کے معنی پہلے عرض کیے تھے کہ ہدایت کا معنی راستہ دکھانا، راستہ چلانا، راستے پر استقامت عطا کرنا اور منزل مقصود تک پہنچانا، یہ سارے معنی اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر مراد وہ آخری معنی ہے، یعنی منزل مقصود تک پہنچانا۔ ہدایت کچھ فطری طور پہ بھی ہر جاندار کو عطا کی جاتی ہے، جبلی طور پر ہر ایک کی فطرت میں رکھ دی گئی ہے وہ ہدایت، وہ ہر ایک کو حاصل ہے۔ مثال کے طور پر بطخ کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو پانی میں تیرنا کوئی نہیں سکھاتا، یہ ہدایت اسے ملی ہوئی ہے کہ اس نے پانی میں کس طریقے سے تیرنا ہے۔ اس طریقے سے مرغی کا بچہ ہے تو اسے فطری طور پر یہ ہدایت ملی ہوئی ہے کہ جب خطرہ محسوس ہو تو اپنی ماں کے پروں میں چھپ جایا کرو۔ اس لیے جب مرغی کا بچہ یعنی چوزا جب چیل کو دیکھتا ہے، بلی کو دیکھتا ہے، تو فوراً اپنی ماں کے پروں میں چھپ جاتا ہے، یہ ہدایت اسے ملی ہوئی ہے۔ بلکہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے بعد شیر خوارگی کی عمر میں اس کے پاس ہاتھ تو ہوتے ہیں لیکن وہ پکڑ نہیں سکتا، اس کے پاس کان ہوتے ہیں، وہ سنتا ہے لیکن سمجھ نہیں سکتا، اس کے پاس زبان ہوتی ہے، حرکت بھی کرتی ہے لیکن وہ بول نہیں سکتا، اس کے پاس آنکھیں ہوتی ہیں، وہ دیکھ سکتا ہے
لیکن دیکھ کر وہ سمجھ نہیں سکتا، پاؤں اس کے پاس ہے مگر وہ چل نہیں سکتا۔ بعد میں سیکھے گا، اسے پکڑنا سکھایا جائے گا، اسے چلنا سکھایا جائے گا، اسے بولنا سکھایا جائے گا، بات کو سمجھایا بھی جائے گا، اس کے ذہن میں بات کو بٹھایا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں بعد میں ہوں گی، تربیت ہوگی، اور اس کے لیے ایک لمبا عرصہ درکار ہوتا ہے، ایک وقت لگتا ہے۔ لیکن وہی انسان کا بچہ جب یہ کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کام خود نہیں کر سکتا، لیکن وہ دودھ چوسنا جانتا ہے، کیونکہ اس کی پہلی اور اولین ضرورت ہے، اسی میں اس کی زندگی ہے۔ اب اس کو دودھ کا چوسنا یہ کوئی نہیں سکھاتا، یہ اسے فطری طور پر سکھا دیا گیا ہے، یہ ہدایت ملی ہوئی ہے۔ تو ہر جاندار کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرورت کے مطابق ہدایت عطا کرتے ہیں۔ لیکن اب انسان کو جو ہدایت چاہیے، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہیں، اور جب اشرف المخلوقات انسان ہے اور اس کی منزل بھی بہت اعلیٰ ہے جس تک اس نے پہنچنا ہے، تو اس کے لیے جو اس کو ہدایت چاہیے وہ اس منزل تک پہنچنے کے لیے ہے، تاکہ مجھے ایسی ہدایت ملے کہ میں اپنی اس حقیقی منزل کو پالوں اور بخیریت میں اس منزل تک پہنچ جاؤں۔ لیکن اس کے لیے طلب کا ہونا ضروری ہے۔ اب نام تو سب نے سنا ہوا ہے، اسلام آباد کا نام تو سنا ہوا ہے کہ بہت بڑا شہر ہے پاکستان کا لاہور، کراچی کا نام سب نے سنا ہوا ہے، ملتان کا نام سب نے سنا ہوا ہے، پشاور کا نام بھی جانتے ہیں، لیکن پہنچے گا وہاں پہ وہ جس کے اندر طلب ہوگی، جو چاہے گا، جو ارادہ کرے گا، جو عزم کرے گا، پھر وہ تلاش میں نکلے گا اور پوچھے گا میں نے پشاور جانا ہے، میں نے اسلام آباد جانا ہے، میں نے کراچی جانا ہے، میں نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، مجھے گاڑی کہاں سے ملے گی۔ جب وہ اس تلاش میں نکلے گا، اس کے اندر ایک طلب ہوگی اور وہ چلے گا، اور پھر وہ گاڑی اس کو ملے گی، گاڑی میں سوار ہوگا، تب وہ اس منزل تک پہنچے گا۔ یہ دنیا میں روزمرہ کا مشاہدہ ہے۔ تو اس طریقے سے آخرت کی جو منزل ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ایک مکان تیار کر رکھا ہے، اس تک پہنچنے کے لیے بھی طلب کا پیدا ہونا اور طلب کا پیدا کرنا ضروری ہے۔ اور جب انسان اپنے اندر طلب پیدا کر لیتا ہے اور پھر وہ طلب اس کی تڑپ بن جاتی ہے، وہ اس کی جستجو میں نکلتا ہے، اس کی تلاش میں نکلتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، تو پروردگار عالم پھر اسے بھٹکنے نہیں دیتے بلکہ سنبھال لیا کرتے ہیں، کیونکہ پروردگار عالم تو منتظر ہیں، اپنے بندوں سے بہت پیار کرتے ہیں۔ پروردگار عالم وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب میرا بندہ میری طرف آئے گا، اور جب بندہ آتا ہے رب کی طرف، اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتے ہیں تم قدم تو اٹھاؤ، ارادہ تو کرو، نکلو تو صحیح تلاش میں، اس راستے میں قدم تو رکھو۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تم قدم تو اٹھاؤ، راستے ہم کھول دیں گے، راستے ہم آسان بنا دیں گے، میری رحمت تمہیں تھامنے کے لیے آ جائے گی، تمہیں ہم بھٹکنے نہیں دیں گے، تمہیں ہم پھر راستے سے ہٹنے نہیں دیں گے، تم ایک بار چل کر تو دکھاؤ، ایک بار آؤ تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نوازنے کے لیے تیار ہیں، وہ تو انتظار کرتے ہیں میرا بندہ کب میرے پاس آئے گا تاکہ میں اس کو نوازوں اور اس کو میں وہ عطا کروں جو اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ آج ہم سارے کے سارے دنیا کے طالب بنے ہوئے ہیں، طلب تو ہے ہمارے اندر، ہم سب میں طلب پائی جاتی ہے، لیکن طلب دنیا کی پائی جاتی ہے۔ اور اس کی میں ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ آج ہر انسان یہ سوچتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں جب دنیا سے جاؤں تو اپنے پیچھے اپنے بچوں کے لیے ایک مکان بنا کر جاؤں۔ اپنی زندگی میں بنانے کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ میرا اپنا مکان ہو، اور پھر یہ سوچتا ہے کہ میرے بچوں کے پاس بھی رہائش گاہ کے طور پر اپنا مکان ہونا چاہیے، ایسا مکان کہ جس سے کوئی ان کو نکالے نہیں، کیونکہ کرائے کے مکان میں ہوں گے تو کوئی نہ کوئی نکال دے گا ان کو، مالک مکان آئے گا مکان خالی کرو۔ تو ایسا مکان بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، بیوی کے لیے چھوڑ جاؤں کہ تاکہ اس مکان سے کوئی ان کو نکالے نہیں، اور جو ضروریات کی چیزیں ہیں اور جو سہولتیں ہیں
وہ ساری کی ساری اس مکان کے اندر موجود ہوں، تو اسی کے اندر اپنی زندگی انسان کھپا دیتا ہے۔ اگر وہ ملازم ہے تو ریٹائرمنٹ تک انتظار کرتا ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد وہ سارا اپنا سرمایہ اسی پر خرچ کرتا ہے، اسی پہ لگاتا ہے۔ پروردگار عالم فرماتی ہے میرے بندے آؤ، ایک آفر میں بھی دیتا ہوں تمہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک آدمی اگر کسی کمپنی میں ملازم ہے، ملازمت کر رہا ہے، تو اس میں اسے تنخواہ جو مل رہی ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے کم ہے، یہاں پر سہولیات کم مل رہی ہیں۔ اگر کسی اور کمپنی سے کوئی آفر آتی ہے یا کوئی اشتہار چھپتا ہے تو یہ جا کر معلومات کرتا ہے کہ وہاں پر میری سیلری کیا ہوگی، میری تنخواہ کیا ہوگی، اور اس کے علاوہ کیا سہولیات ملیں گی۔ اور پھر وہ دوسری کمپنی اگر دلکش انداز میں سہولیات اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میڈیکل الاؤنس بھی بڑھا دیا جائے گا، آپ کی تنخواہ بھی جہاں آپ لے رہے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ ہوگی، آپ کو رہائش بھی اعلیٰ ملے گی، تو پھر جب دیکھتا ہے کہ وہاں فائدے زیادہ ہیں تو پھر یہ پہلی ملازمت کو چھوڑ کر دوسری کو اختیار کرتا ہے۔ تو پروردگار عالم یہاں پہ فرماتے ہیں میرے بندے تمہیں مکان کی طلب ہے نا، مکان بنانا چاہتے ہو، یہی چاہتے ہو نا کہ میرا مکان اپنا ہو، میرے بچوں کے لیے ایسا مکان ہو کہ جس مکان سے کوئی مجھے یا میرے بچوں کو نکال نہ سکے، وہ ہمارا اپنا ذاتی ہو۔ آؤ میرے بندے میں بھی تمہارے لیے ایک مکان تیار کر رہا ہوں، یہ مکان مجھ سے لے لو، اور یہ مکان ایسا ہوگا جس میں جس طرح کی چیزیں سہولیات تم چاہو گے وہی ملیں گی، ما تشتہی انفسکم، جو تم چاہو گے وہی تمہیں ملے گا، تمہاری مرضی کے مطابق بھی ہوگا اور اس سے کہیں بڑھ کر ہوگا، اور وہ مکان ایسا ہوگا جو کبھی خراب نہیں ہوگا، جس کو رنگ روغن کی ضرورت نہیں پڑے گی، جہاں پر ڈسٹمبر کرانے کی ضرورت بھی نہیں پیش آئے گی، اس مکان سے کوئی تمہیں نکال بھی نہیں سکے گا، اور دنیا کے جس مکان کی طلب میں تم ہو اور جس کے لیے تم اپنی زندگی کھپا رہے ہو، وہ مکان تو ایک نہ ایک دن تم چھوڑ جاؤ گے، لیکن میں جو مکان تمہیں دے رہا ہوں اس مکان میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، وہاں نہ بیماری ہوگی، نہ وہاں پر تکلیف ہوگی، نہ کوئی پریشانی ہوگی، نہ کوئی غم ہوگا، نہ بڑھاپا طاری ہوگا، وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی بھی گزارو گے، اور مکان بھی تمہاری مرضی کا ہوگا بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ ہوگا۔ لہٰذا آؤ اس مکان کو مجھ سے خرید لو اور اس مکان کے طالب بن جاؤ، اس کے لیے محنت کرو۔ تو انسان جب اس مکان کی طلب اپنے دل میں پیدا کر لیتا ہے، اللہ کے ہاں جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں اللہ رب العزت نے اپنے خاص بندوں کے لیے، جب ان نعمتوں کے حصول کی خاطر انسان جب ایک جستجو میں لگ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی راستے آسان فرما دیتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بات بھی ایک نوٹ کر لیں کہ انسان ہدایت کا طلبگار بن گیا، ہدایت کے راستے پر چل پڑا، مگر پھر بھی انسان ہی ہے۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ انسان خطا کا پتلا ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، بعض اوقات انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، معصیت ہو جاتی ہے، اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت کے حکم کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے، تو پھر انسان یہ سوچے کہ غلطی کیوں ہو رہی ہے یا کیوں ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے دو کرداروں کو ہمارے سامنے رکھا ہے، اور قرآن حکیم میں ایک مقام پہ نہیں، مختلف مقامات پر جگہ جگہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعات کو بیان کیا ہے، مختلف انداز سے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ اور اس میں ہمارے لیے کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کی جو واقعات جو بیان ہوئے ہیں جگہ جگہ، تو وہاں پر ہمیں سب سے بڑا سبق کون سا ملتا ہے؟ سب سے بڑا سبق یہی مل رہا ہے کہ دیکھو یہ دو کردار تھے، ایک طرف حضرت آدم ہے، ان کے ساتھ حضرت حوا ہے، اور دوسری طرف ابلیس ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام و حضرت حوا ان سے بھی لغزش ہوئی، ابلیس بھی غلطی کر بیٹھا، اس سے بھی غلطی ہوئی۔ پھر پروردگار عالم نے دونوں سے پوچھا، ابلیس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا جب میں نے حکم دیا تھا کہ تم نے سجدہ کرنا ہے آدم کا، سارے فرشتے جھک گئے، تعظیم بجا لائے، اور تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی اور آدم کے آگے تم نہیں جھکے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟
تو شیطان نے تعویل پیش کی، میں آگ سے بنا ہوں، مجھے آپ نے آگ سے بنایا ہے، خلقتنی من نار، اور وخلقتہ من طین، اسے آپ نے مٹی سے بنایا ہے۔ آگ کے شعلے بلند ہوتے ہیں، آگ اعلیٰ ہے، مٹی ادنا ہے، اعلیٰ چیز ادنا کے آگے کیسے جھک جائے؟ تو انکار بھی کیا اور ساتھ ہی تعویل بھی پیش کر دی۔ اللہ رب العزت نے ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ٹھہرا دیا، بھگا دیا گیا، لعنت پڑی اس پر، مردود ٹھہرا، رحمت سے دور کر دیا گیا ہمیشہ کے لیے۔ دوسری طرف حضرت آدم و حوا علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم سے پوچھتے ہیں کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا اس درخت کے قریب نہ جانا، تم پھر بھی چلے گئے، جس کام سے میں نے روکا تھا تم نے وہ کر لیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کوئی تعویل پیش نہیں کرتے، یہ نہیں فرماتے کہ اللہ جس درخت کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا میں نے اس درخت کا پھل تو نہیں کھایا، اس کی طرح دوسرے درخت کا پھل توڑا ہے، اس درخت کے قریب تو میں نہیں گیا، ہاں اسی نسل سے ہے لیکن درخت تو دوسرا ہے، یہ نہیں کہا۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ میرے پروردگار میں سن چکا ہوں، مجھے پتا ہے، فرشتوں سے میں نے سن لیا ہے کہ آپ نے مجھے زمین کے لیے پیدا کیا ہے، آپ نے مجھے زمین پر بھیجنا ہے، آپ نے مجھے جو خلافت کا تاج پہنانا ہے وہ آسمانوں پر اور جنت میں نہیں بلکہ زمین پر پہنانا ہے، میں زمین کے لیے خلیفہ کے طور پہ پیدا کیا گیا ہوں، اب وہاں پر بھیجنا اور بھیجنے کے لیے یہ تو ایک بہانہ ہے نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کوئی بات ایسی نہیں کرتے، رب تعالیٰ پوچھتے ہیں آدم ایسے کیوں کیا؟ فرماتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جا بجا ان کے واقعات کو بیان کر کے بتا دیا کہ جو میرے حقیقی بندے ہوں گے، جو ہدایت والے ہوں گے، ہدایت کے راستے پر چلنے والے ہوں گے، خطائیں ہوں گی، غلطیاں ہوں گی، لغزشیں ہوں گی، ان سے بھول چوک بھی ہو جائے گی، لیکن ان کا عمل کیا ہوگا، ان کا پھر کام کیا ہوگا؟ معافی کے طلبگار بنیں گے۔ وہ ابلیس کی طرح تعویلیں پیش نہیں کریں گے، وہ انکار نہیں کریں گے، بلکہ وہ فوراً معافی کے طلبگار بن جائیں گے۔ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، لغزش ہو گئی، ہم نافرمانی کر بیٹھے، حکم عدولی کر بیٹھے ہیں، تو فوراً وہ اقرار کریں گے اور اس پر توبہ کریں گے۔ یہاں پر ایک جملہ اور بھی نوٹ فرما لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس پر مہربانی ہوتی ہے، جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اس کو ہر وقت اپنی غلطیاں ہی یاد آتی ہیں، غلطیاں یاد کرتا رہتا ہے، فلاں گناہ مجھ سے ہوا تھا، فلاں غلطی مجھ سے ہو گئی تھی، فلاں جگہ میں نے غلط کیا تھا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر جب دل میں یاد آتا ہے، خیال آتا ہے، تو دل سے دعا نکلتی ہے، معافی مانگتا ہے، استغفار پڑھتا ہے۔ اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مہربانی کو ہٹا دیتے ہیں، تو پھر اس کو اپنی اچھائیاں اور خوبیاں نظر آتی ہیں، وہ گناہوں کی طرف نہیں سوچتا، اپنی غلطیوں کی طرف نظر نہیں کرتا، اپنی اچھائیوں پہ نظر رکھتا ہے۔ دیکھیں میں یہ بھی کر رہا ہوں، میں تہجد بھی پڑھ رہا ہوں، میں تلاوت بھی کر رہا ہوں، میں ذکر و اذکار بھی کرتا ہوں، میں لوگوں کا خیال بھی رکھتا ہوں، غریبوں کے کام بھی آتا ہوں، میں یتیموں کے سروں پہ ہاتھ بھی پھیرتا ہوں۔ تو پھر اپنی نیکیاں، اپنی خوبیاں وہ سوچتا رہتا ہے، غلطیوں کی طرف نہیں سوچتا۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی غلطیوں پر سوچتا رہے، اپنی خطاؤں کو سوچتا رہے، اور سوچ سوچ کر ان پر اللہ سے معافی مانگتا رہے، استغفار کرتا رہے اور توبہ کرتا رہے اللہ تبارک و تعالی سے۔ تو فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں کہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ یہاں پر پھر بتا دیا کہ ہدایت جو ہے وہ رب کی طرف سے ملتی ہے، پروردگار کی طرف سے ہدایت ملتی ہے، کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے کسی کو ہدایت دینا۔ جیسا پہلے بھی عرض کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمدرد، غمخوار، آپ سے محبت کرنے والے، آپ کا ساتھ دینے والے آپ کے چچا ابو طالب، جنہوں نے ہر مشکل گھڑی میں اپنے بھتیجے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا، جب اس ابو طالب کا آخری وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرہانے بیٹھے تھے اور آپ بار بار تلقین کر رہے تھے، چچا کلمہ پڑھ لیں، ایک بار پڑھ لیں، آہستہ سے پڑھ لیں، میں سن لوں تاکہ میں روز قیامت آپ کے ایمان کی گواہی دے سکوں۔ لیکن رؤسائے قریش بیٹھے ہوئے تھے، مشرکین کے سردار بیٹھے ہوئے تھے،
وہ منع کر رہے تھے، رکاوٹ بن رہے تھے، ابو طالب کو روک رہے تھے کہ موت کے خوف سے کلمہ نہ پڑھنا، آپ تو چلے جائیں گے، اور مکے کی عورتیں تانا دیں گی کہ ابو طالب آخر وقت میں ڈر گئے تھے، گھبرا گئے تھے، موت سے گھبرا کر کلمہ پڑھ لیا تھا۔ وہ روکتے رہے، اور اسی حال میں ابو طالب کی روح پرواز کر گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی اپنے چچا سے، آپ وہاں سے اٹھے، روانہ ہوئے، اور اس حال میں کہ آپ کی مبارک آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے، غمگین تھے، کہ اسی دوران جبریل امین اللہ کی طرف سے آیت لے کر نازل ہوئے، میرے محبوب انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، میرے محبوب جس کو آپ چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ ہدایت اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کسے دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتے ہیں کہ جو ہدایت کا طلبگار بن کر آتا ہے، جو اپنے اندر طلب پیدا کر لیتا ہے، اس کے اندر ایک طلب سی ہوتی ہے، وہ ہدایت کے راستے پر آنا چاہتا ہے، وہ اپنی منزل مقصود تک بحفاظت پہنچنا چاہتا ہے۔ جب وہ ارادہ کر لیتا ہے تو پروردگار عالم اس کو پھر ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ ہدایت بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ جتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہوئی ہیں، اگر ان نعمتوں کے ساتھ ہدایت بھی شامل ہو جائے تو پھر ہر نعمت نور علی نور بن جاتی ہے، اور اگر نعمت بڑی سے بڑی بھی مل جائے لیکن اس کے ساتھ ہدایت نہ ہو تو پھر وہ بڑی سے بڑی نعمت بھی وبال بن سکتی ہے انسان کے لیے۔ تاریخ میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہدایت نہ ملی ہو اور دنیا کا اقتدار مل جائے تو وہ فرعون بن جاتا ہے، اگر ہدایت نہ ہو اور دنیا کا مال مل جائے تو پھر وہ قارون بنتا ہے، اگر ہدایت نہ ملی ہو اور جائیداد کا وارث مالک بن جائے تو پھر وہ شداد بنتا ہے، ہدایت نہ ہو کسی کے پاس اور جوان اولاد اور قبیلہ اس کو مل جائے تو پھر وہ ابو لہب اور ولید بن مغیرہ بن جاتا ہے۔ لیکن اگر ہدایت ملی ہے اور پھر اقتدار ملے تو صدیق اکبر اور فاروق اعظم بنتے ہیں۔ اگر ہدایت مل گئی اور ہدایت کے ساتھ اگر مال مل گیا تو پھر عثمان ذی النورین بنتے ہیں، عبد الرحمن بن عوف جیسی شخصیات سامنے آتی ہیں۔ اگر شجاعت اور بہادری ہے، دلیری ہے اور ساتھ ہدایت ملی ہے تو پھر وہ کردار حیدر کرار کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ اور اگر کچھ بھی نہیں ملا ہوا، نہ اقتدار ہے، نہ مال ہے، نہ جائیداد ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن ہدایت مل گئی تو پھر بھی مقام یہ ملتا ہے، اقتدار نہ ہونے کے باوجود، مال نہ ہونے کے باوجود، جائیداد نہ ہونے کے باوجود، شکل و صورت اور رنگت اچھی نہ ہونے کے باوجود، قوم قبیلہ مضبوط نہ ہونے کے باوجود، اگر ہدایت مل گئی ہے تو مقام یہ ملتا ہے کہ پھر چلتا وہ مکے کی گلیوں میں ہے اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ ہدایت بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالی جس کو عطا فرما دے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پا گئے، جو کامیاب ہو گئے، کامیاب ہونے والے، فلاح پانے والے یہی لوگ ہیں۔ فلاح کا معنی اکثر کیا جاتا ہے اردو میں کامیاب ہونا، لیکن فلاح یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت عظیم کامیابی ہے، یعنی ایسی کامیابی جس میں انسان کی ہر مراد پوری ہو جائے، ہر خواہش، ہر مراد اس کی پوری ہو جائے، اور ایسی کامیابی کہ جس میں انسان کی ہر مشکل دور ہو جائے، ہر مصیبت، ہر پریشانی اس سے دور ہو جائے، اسے فلاح کہتے ہیں۔ ہر مراد پوری ہو، ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر تکلیف دور ہو جائے، اس کو فلاح کہتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ فلاح کا معنی یہ ہے کہ بندہ عافیت کے ساتھ بحفاظت منزل مقصود تک پہنچ جائے تو یہ فلاح ہے اور یہ کامیابی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے صفات بیان فرما دی کہ یہ صفات جن کے اندر آ گئیں وہی لوگ ہدایت پر ہیں اور وہی لوگ فلاح پا گئے۔
یعنی منزل مقصود تک پہنچ گئے۔ تو اس کا رب دیکھ لیں ذرا کہ فرمایا کہ ہدایت کا سوال کیا تھا تو جواب آیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہدایت کے لیے کتاب آ گئی، اور ایسی کتاب ہے جو ہر قسم کے شک و شبے سے پاک ہے، صاف ہے۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے یعنی منزل مقصود تک پہنچاتی ہے کن کو؟ متقین، جو متقی بن چکے ہیں یا متقی بننا چاہتے ہیں، ان کو منزل تک پہنچانے والی کتاب ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اب وہ کون سے لوگ ہیں جو متقی بنے ہیں یا متقی بننا چاہتے ہیں، تو ان کی صفات ان میں کیا ہونی چاہیے؟ الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، عذاب قبر کو نہیں دیکھا، اپنے پروردگار کو نہیں دیکھا، قرآن کریم کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا، گزشتہ انبیاء علیہ السلام کو نہیں دیکھا، ان کی نبوت و رسالت کو نہیں دیکھا، اسی طرح قیامت کو نہیں دیکھا، حشر کے میدان کو نہیں دیکھا، روز قیامت قائم ہونے والے میزان کو نہیں دیکھا، لیکن وہ ایمان رکھتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب، اور پھر اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نمازیں پڑھ کر، نماز قائم کر کے، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کر کے، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وہ نماز قائم کر کے وہ اظہار کرتے ہیں ایمان بالغیب کا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام بجا لاتے ہیں، اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور حقوق العباد ادا کرتے ہیں، کس طریقے سے کہ جو ان کو نعمتیں عطا کی گئی ہیں، جو روزی ان کو دی گئی ہے، جو رزق ان کو دیا گیا ہے، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور ایک صفت یہ بیان کر دی کہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو آپ کی طرف اتاری گئی، یعنی قرآن کریم پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، باقی صحیفے ہیں، تمام پر ان کا ایمان ہے۔ اور ساتھ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں، انہیں یقین ہے آخرت پر، مکمل یقین ہے کہ جس طرح اب رات ہے اور شام ہے، سورج غروب ہو چکا ہے، جس طرح یقین ہے کہ صبح سورج طلوع ہوگا، اس سے بڑھ کر کہیں زیادہ، اس سے بڑھ کر وہ یقین رکھتے ہیں کہ قیامت برحق ہے اور وہ آئے گی، اور یقیناً وہ آئے گی، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، اب یہ صفات ہوں گی یعنی ایمان بالغیب رکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جب ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے ان کے سر جھکے رہتے ہیں، اور رسالت پر ایمان ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کامل ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ کتاب پر ایمان ہے تو کتاب کے اندر درج احکامات کے مطابق اپنی زندگیوں کو بناتے اور سنوارتے ہیں، اور اسی کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالتے ہیں، اور یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں کہ انہیں آخرت کا بھی یقین ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے، اور جب وہاں پہ کھڑے ہوں گے ہمارے ہر عمل کو دیکھا جائے گا، جانچا جائے گا، پرکھا جائے گا، جو عمل ہمارا اللہ کے حکم کے مطابق اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا وہی قبول کیا جائے گا، اس سے ہٹ کر ہوگا تو رد کر دیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو اپنی منزل مقصود تک بحفاظت پہنچنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ہدایت یافتہ بندوں میں اور فلاح پانے والے بندوں میں شامل فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔